اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک دین کے مجلس کے اندر جوڑا اور ایمان یقین کی بات، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بتایا کہ اس مجلس پر اللہ کا بڑے بڑے انعامات ہیں اور مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ آج ہم وقت لگا دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، چاہے وہ 4 مہینے کے لیے ہو، چاہے وہ 4 مہینے کے لیے ہو، چاہے وہ چلے کے لیے ہو، چاہے 3 دن کا ہو، چاہے جتنے بھی دن کا ہو. لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم وقت لگا لیتے ہیں لیکن اس پر بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں، بہت کم ہی ساتھی ایسے ہیں جو مکمل طریقے سے عمل پہ کھڑے ہوتے ہیں، عمل پر کھڑے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اندر چلو وقت لگا کر ہم نے عمل تو کر لیا کہ ہاں ہم نے 4 ماہ لگا لیا، ہم نے 4 ماہ لگا لیا. لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ صرف عملی طور پر ہو جاوے یہ مخصوص نہیں ہے. اصل ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بن جاوے، اللہ کا دین اور اللہ کے دین پر لگا ہوا وقت زندگی کا مقصد بن جائے. یہ اصل مطلب ہے اور اللہ کو بھی یہی مطلوب ہے. ایسے ہی ایمان بنے گا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مگر آج دیکھا جائے بہت سارے ساتھی، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو وقت لگا کر کے عمل تو کر رہے ہیں، تمام کے تمام عملوں میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن انفرادی طور پر کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی گئے کبھی نہیں گئے. مثال لے لیجئے، گشت والے عمل کو اٹھا لیجئے، مشورے کو اٹھا لیجئے. کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں، کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں. اسی طریقے سے سہروزے جماعت کو لے کر کے اٹھا لیجئے، جماعت کو اٹھا لیجئے، سہروزہ کو اٹھا لیجئے. 3 دن والی جماعت جو ہے کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے یا غیر ذمہ داری ہے؟ اگر دیکھا جائے، غور فکر کیا جائے تو یہ ہمارے اندر غیر ذمہ داری ہے، ذمہ داری نہیں ہے. اگر تھوڑی سی بھی ذمہ داری ہوتی تو اللہ کا خوف جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ہوتا، ڈر ہوتا، اور 100% یقین ہوتا، اور ہم بھی جو ہے تمام کے تمام عملوں میں جڑے ہوتے. مگر آج ایسا نہیں ہے. عمل 2 طرح کا ہوتا ہے. عمل کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے، باطنی اور ظاہری. اور ان دونوں عملوں کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ باطنی رہ جائے اور ظاہری نہ ہو، یا ظاہری ہو باطنی نہ ہو، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سے صحیح عمل جو بتایا جا رہا ہے کرنے کو وہ نہیں ہو پائے گا. جماعت کے لائن سے جو صحیح عمل بتایا جا رہا ہے نہج رسول پہ کرنے کے لیے، وہ ہم سے نہیں ہوگا.
اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو ہے باطنی تو ہے مگر ظاہری نہیں ہے۔ اب یہ ظاہری سے کیا مطلب ہے؟ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سن لیں گے تو کہیں گے ارے یہ ظاہری بات کیوں ہو، دکھاوا ہو جائے گا، یہ تو دکھاوا ہو جائے گا۔ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھاوا ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا لیا جائے، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اٹھا لیا جائے، باطنی طور پہ بھی تھے، عملی اعتبار سے باطنی طور پہ بھی تھے اور ظاہری اعتبار سے بھی تھے، باطنی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ تمام کی تمام اس وقت کی جو عاملہ تھی دیکھ کر کے ایمان میں اسلام کے اندر داخل ہو جاتی تھی، ایمان والے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم 4 ماہ لگا لیے، چلے لگا لیے، چاہے جتنے دن بھی وہ ہم نے لگا لیا، لیکن اگر باطنی طور پہ صرف لگا کر کے کہا ارے ہم تو 4 ماہ لگا لیے، میں تو 40 دن لگا لیا، میں تو 4 ماہ لگا لیا، تو اس سے جو ہے نفع ہونے کو نہیں ہے، سوائے نقصان کے نفع ہونے کو نہیں ہے۔ ارے لگا لیا تو اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ کھڑا اترنا ہے۔ اور ظاہر سے کیا مطلب ہے، ظاہر سے کیا مراد ہے؟ تو ہم جو اللہ کے راستے میں کرتے ہوئے آئے، کرتے کرتے چلتے رہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستو مقام کے اندر بھی اپنے مقام پر جو 5 کام بتائے جا رہے ہیں، اس پہ ہم مضبوطی سے کھڑا اتریں، مضبوطی سے کھڑا اتریں۔ آج ذرا سوچا جائے کہ آج جو ہے کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان بنا ہی نہیں۔ صرف ہم گئے، پکنک منائے، دعوت کھائے، لوگوں نے دعوت دیا، قبول کیا، کھائے اور چلے آئے، یعنی واضح طور پہ جیسا ہمارا وقت لگنا چاہیے تھا وہ وقت ہمارا نہیں لگا۔ اگر لگا ہوتا تو میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہمارے اندر دونوں باتیں ہوتی، باطنی طور پر بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو بتایا کہ جو ہے ہمیں عمل پہ کھڑا اترنا ہے، باطنی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، کرنا بھی ہے، بلکہ کرنا بھی ہے اس کام کو، عمل کر کے صرف یعنی وقت لگا کر کے صرف رہ نہیں جانا ہے، اس پہ ہمیں کھڑا اترنا ہے، اس عمل کو کرنا بھی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک بندے کے پیچھے کئی بندوں کی کامیابی اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے، ایک بندے کے پیچھے کئی بندوں کی کامیابی اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے، لیکن آج دیکھا جائے تو ہم باطنی اعتبار سے ہیں، وقت لگائے ہوئے ہیں، بہت سارے وقت لگائے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں بتایا کہ ظاہری اعتبار سے ہمارا عمل نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا دونوں کی دونوں باتیں جو ہے ہمارے اندر آ جاوے، ہم کرنے والے بنیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، اور لباس بہت قیمتی پہن کر اکڑ اکڑ کر بازار میں چلیں گے، اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ابھی جو اس حدیث سے پہلے ہم نے جو باتیں کی ہیں اس پہ ہم جو ہے باقاعدہ کھڑے اتریں، عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری بھی زندگی بدل جائے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو ہم کتنا ہو ہم عمل کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، روزہ رکھ لے، صدقہ کر لے، حج کر لے، بیت اللہ کا حج کر لے، میرے محترم بزرگوں دوستو اگر ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارا معاملات صحیح نہیں ہے، ہمارا معاشرات صحیح نہیں ہے،
تو بتایا سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے، سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، عمل کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اور جیسا کہ ہر تمام کے تمام عمل کے اندر ہم سب کے آقا اور اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کہا کہ صرف اور صرف اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کامیاب کر دے، یا زیادہ چانس ہے کہ اللہ جو ہے ناقص کر دے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے حکموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر پورا کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے بھی زندگی کے اندر اللہ کا پاک محبوب دین آ جائے، اللہ کا پاک محبوب دین آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ کیا تمہیں گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئے نہیں جاؤ گے؟ پھر الٹرنیٹ فوراً بعد کہا کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کہ اللہ رب العزت کو ہم سب کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، بغیر مقصد کے اگر وہ چاہتے تو پیدا نہیں کرتے، پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو وہ مقصد الٹرنیٹ ہم نے بتا دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو ہم بہانہ لے کر کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ ارے کسی کی امی جان کی طبیعت خراب ہے تو چلو بہانہ ہو گیا کہ امی جان کا خدمت کرنا ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں کیسے جا سکتے ہیں بھائی؟ ہم جو ہے یہ گشت والے عمل کو ہم کیسے کریں بھائی؟ امی جان نہیں ہے، دنیا سے پردہ کر گئی، اب جو ہے کسی کے بدن میں تکلیف ہو جا رہی ہے، ڈاڑھ میں کمر میں درد، بی پی بڑھ جا رہا ہے، کمر میں درد، بی پی بڑھ جا رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے یہ سب بہانہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بہانہ ہے۔ یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ یہ بہانہ دنیا میں تو چل جا رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، بتلایا اس وقت جو ہے یہ سارے کے سارے بہانے کام نہیں کریں گے، بہانہ کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ ساری کے ساری پریشانی موجود ہے۔ کہنے کو ہم بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، کمر میں درد ہو جا رہا ہے، بی پی بڑھ جا رہا ہے، سر میں درد ہو جا رہا ہے، اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکے ہیں، پھر بھی دنیا کے کام میں مشغول ہیں۔ 8 بجے رات تک ٹریکٹر چل رہا ہے، دن بھر ٹریکٹر چل رہا ہے، اس سے کمر میں درد، بی پی ہائی نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ کے دین کا تقاضا آ جاتا ہے تو بیماری کھڑا ہوتی ہے، بیماری سامنے آ جاتی ہے، گھر کی پریشانی سامنے آ جاتی ہے۔ اور وہ کس کی بات ہے بھائی؟ وقت لگائے ہوئے ساتھی جو ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بہانہ ہم دنیا میں کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مرنے کے بعد جب حساب و کتاب کا میزان لگے گا، وقت ہوگا، حساب و کتاب کا میزان لگے گا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا مال کمایا، کتنی دولت کمائی، کتنے دولت کمائی، اور کتنے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، ڈگری دیا، کون سی ڈگری دیا۔ یہ ساری چیزیں نہیں پوچھے جائیں گے، بلکہ یہ پوچھے جائیں گے کہ من ربکم، من نبیکم، من دینکم۔ من ربکم، تیرا رب کون ہے؟ من دینکم، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیکم، تیرے نبی کون ہے؟ اگر میرے محترم بزرگوں دوستو اس بہانہ سے ہٹ کر کے اگر ہم دنیا میں اللہ کے دین پر اپنے وقت کو لگا دیا، اپنے جان اور مال کو لگا دیا، تو تینوں سوالات کے جوابات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں جو ہے نا خون کے بھی اگر خون کے بھی آنسو روئیں گے تو اس وقت جو ہے نا ہمارے لیے مہلت نہیں ملے گا، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔
عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل عمل ہوگا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہ آخر الزمان نبی، آخری نبی، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ اس امت، نہ اس نبی کے بعد کوئی نبی آئے ہیں نہ آئیں گے، اس امت کے بعد کوئی امت نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، کوئی سمجھانے والا، کوئی کہنے سننے والا نہیں آئے گا۔ یہ آخری امت ہے، آخری امت ہے۔ ہاں، یہ ختم نبوت جو ہے نا کہ صدقے میں کار نبوت جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہمارے زندگی میں دین کیسے آ جائے، ہمارے زندگی میں دین کیسے آ جائے، ہمارا ایمان تر و تازہ کیسے ہو جائے، ہمارا ایمان تر و تازہ کیسے ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اگر جو شخص اس روح زمین سے رائی کے دانے کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے گیا تو اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گڑی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، تذکرہ کریں، ایمان یقین کی بات کہنا سننا کریں، تاکہ ہمارا بھی ایمان یہ اللہ پورا کا پورا ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے اور 100% اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے۔ 100% اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور پھر معاملات ہے، معاشرات ہے، اخلاق ہے۔ کہا سب چیز اگر صحیح ہے، سارے کے سارے عمل اگر درست ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر جو ہمارا معاملات صحیح نہیں، ہمارا معاملات صحیح نہیں ہے، اگر اخلاق صحیح نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کہا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبرت کی جہاں بنایا، سیکھنے کا جگہ بنائی۔ اللہ نے بتایا، حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غیروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غیروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کو دار العمل بنایا اور رزلٹ پانے کی جگہ دار الجزا کہاں بنایا؟ تو آخرت بنایا۔ کیا بنایا؟ آخرت کو بنایا۔ کہا جیسا ہم بتایا جاتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تم آسمان میں پتھر پھینکو گے تو پتھر ہی واپس آئے گا، اینٹا واپس نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ اگر ہمارا عمل جیسا ہوگا، آج ہمارا عمل جیسا ہوگا، ویسا ہی کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ ہاں، ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا وقت دنیا پہ لگ رہا ہے، اس کی فکر ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کچھ دینے والی نہیں ہے۔ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ دنیا فانی ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ دنیا کسی کو نہ دی ہے اور نہ دے گی۔ دنیا کسی کو نہ دی ہے اور نہ دے گی۔ ہم چلتے ہیں تو پرچھائی، شیڈو ہمارے پیچھے پیچھے یا ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا، شیڈو پرچھائی چلتا ہے نا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، ٹھیک ویسا ہی شیڈو کی طرح، پرچھائی کی طرح ہمیں جو ہے دنیا دوڑاتے ہوئے اپنے پیچھے پیچھے دوڑائے گی، اور کچھ حاصل ہونے کو نہیں ہے۔ پھر بھی دنیا کچھ نہیں دے گی، دنیا کچھ نہیں دے گی۔ ہاں، یہ واضح بات ہے اور پکی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں جو ہے نا اللہ کے دین کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، فکر کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ کہ اللہ کا دین ہمارے زندگی کے اندر کیسے آ جائے، بس اس کی فکر کرنی ہے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول
اور ہم سب کے آقا پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر 13 سال مسلسل کم و بیش 13 سال ایمان پر محنت کرائی۔ پہلے کس پر کرائی؟ ایمان پر محنت کرائی، پھر قرآن سیکھا، پھر نماز سکھایا۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ والے فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی تذکرہ کریں، ہم اپنے ایمان کی تذکرہ کریں۔ ہم جتنا ایمان کی بول بولیں گے، ایمان کی بات کہنا سننا کریں گے، جیسے کرکٹ بال ہے، اس بال کو اٹھا لیجئے اور اٹھا کر کے دیوال پہ، سامنے والے دیوال پر ماریے گا تو وہ فیلڈر کے ہاتھ میں نہیں، کیپر کے ہاتھ، وکٹ کیپر کے ہاتھ میں نہیں، بیٹسمین کے ہاتھ میں نہیں، بالر کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ جو بال کو لے کر کے دیوال پر مارتا ہے پھر بیک ٹو بیک اسی کی طرف آتا ہے، مارنے والے کی طرف آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم ایمان یقین کی بات، اللہ کے دین کی بات جتنا کہنا سننا کریں گے، اتنا ہی جو ہے نا ہمارے اندر اللہ سے ہونے کا 100% یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ اللہ سے ہونے کا 100% یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ ہاں، ایسا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔